ساری دیواریں گرا دی گئی ہیں حیا کی۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، خالی نعروں سے صلاح الدین نہیں آئے گا، خالی تقریروں سے صلاح الدین نہیں آئے گا، خالی اچھل لینے سے صلاح الدین نہیں آئے گا، 3-4 گھنٹے پڑھ لینے سے نعتوں سے صلاح الدین نہیں آئے گا۔ اگر آج بھی صلاح الدین چاہتے ہو تو لاؤ ایسی دلہن جو کنیز فاطمہ زہرا ہو، جو رابعہ بصریہ کے دل کی پہرے دار ہو، جو مصطفیٰ کی شریعت کی اور ان کے دین کے تحفظ کی ناموس کی پہرے دار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو مفتی حماد رضا نے ایسا تقریر کیا کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو کیسا لگا۔ ہم آپ کو لے کر چلتے مفتی حماد کا نیو بیان سناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو تم سے تمہاری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، تم سے تمہارے شہر چھینے جا رہے ہیں، تم سے تمہارے گھر چھینے جا رہے ہیں۔ جی یہ کڑوی سچائی ہے اور یہ اعلان قرآن میں کیا جا چکا ہے۔ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ختم کر دے گا۔ کتنے بڑے جری ہو گئے۔ ایک وہ ہے جس کی بیٹی کی رخصتی کے لیے ہاتھ میں لگانے بھر کی مہندی تک نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے یہاں پہ شادی کے نام پہ لاکھوں روپے عیاشی اور بدماشی میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ رزق اللہ نے دیا ہے، قدر کریں اس کی، قدر کریں، رویے بدلیں۔ میں نے کہا تھا نکاح اتنا آسان کر دو کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ کسی باپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہے خدا کے فضل سے میرے گھر میں ایک اور رحمت آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے نا تو کئی بار ساس کا منہ اتر جاتا ہے، سسر کھاٹ پکڑ لیتا ہے کہ کیسی بہو ہے کہ بیٹی بیٹی آئے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ او بھائی، اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہ کھلاتا۔ رب نے محبوب کے آنگن میں 4 بیٹیاں دے کے اعلان کر دیا، لوگو بیٹیاں وہ ہیں جو محبوب کو بھی پیاری ہوتی ہیں، خود خدا کو بھی پیاری ہوتی ہیں۔ تو مزاج لوگوں کا بنتا جا رہا ہے۔ کئی بار غلط نہیں کہہ رہا ہوں زیغم بھائی، لڈو کا آرڈر ہوا ہے، کینسل ہو گیا کیونکہ کسی ٹھگ پیر نے خبر دے دی بیٹا آئے گا، جا ہم نے کہہ دیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے یہ بیٹی ہوں یا بیٹے خدا کی قدرت ہے۔ ہم نے کہہ دیا جا بیٹا ہوگا، تو پیر بھی نہیں رہی سنیچر، مرید اس سے بڑا گھنونا، نہ اس نے منہ دھونا نہ اس نے منہ دھونا، دونوں ہی سنیچر۔ اس گھنونے نے کہا بیٹا ہوگا، اس نے جا کے مٹھائی کا آرڈر دے دیا۔ جب مٹھائی کا آرڈر ہاسپٹل سے خبر آئی بیٹی ہوئی ہے، گھر میں ہی مر گیا، ہلا نہیں گیا، اس سے اٹھنا نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ کہ یہ خواب کچھ اور سجائے بیٹھا تھا اور ہوا کچھ اور۔ ادھر میٹھے والا تو فون کر رہا، بھائی لڈو ٹھنڈے ہو رہے، 1-2 بار کاٹ دے گا، 3 بار کاٹ دے گا، اگلی بار پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا بھائی تو دوبارہ فون کرا سر پھوڑ دوں گا کہ تیرا، تجھے لڈووں کی پڑی ہے۔ یہاں پورا حضرتوں کا جنازہ ہی نکل گیا، بیچ لے جا کے اپنے لڈووں کو کہیں بھی۔ خدا را نکلے جاہلانہ خیال سے۔ اللہ نے حضور کو 3 بیٹیاں تھا، جب تو چوتھی بیٹی کی باری آئی نا تو حضور کی چچی چوتھی بیٹی کی خبر لے کے حضور کی چوکھٹ پہ آئی۔ میرے نبی نے فرمایا چچی کیا بات ہے، چہرہ اترا کہ مجھے خیر ہے؟ کہتی محبوب تمنا تھی اللہ بیٹا دے اور میں خوشخبری دوں اور آپ مجھے انعام سے نوازیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ رب نے چوتھی بیٹی عطا کی۔ حضور نے اتنا سنا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کیا تمنا تھی؟ کہ حضور بیٹا ہوتا میں خوشخبری دیتی، مجھے انعام ملتا۔ محبوب فرماتے ہیں سنو، شاید کوئی بیٹے کی خوشخبری میں ہیرے دے، چاندی دے، سونا دے، تم نے مجھے بیٹی کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں جنت کی خوشخبری عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ اللہ سے بیٹے مانگتے ہیں، اچھی بات ہے، مانگنے چاہیے بیٹے، کیونکہ بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے۔
مانگو آپ بیٹے اللہ سے، لیکن بیٹیاں ضرور مانگا کرو، اس لیے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں باپ کتنا بھی تھک کے آ جائے اور بیٹی دوڑ کے آ کے انگلی پکڑ لیتی ہے نا تو باپ کی ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے، ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے، جبکہ بیٹے کا مزاج اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آپ بھی بیٹے ہو، میں بھی بیٹا ہوں، ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے، ہم نے بھی زمین ہی پہ پرورش پائی ہے، آپ بھی جانتے ہیں بیٹوں کے اندر باپ کے لیے وہ چاہت نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے لیے ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور تجربہ نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا۔ بیٹیوں کا معاملہ جو باپ کے لیے ہوتا ہے نا، اگر باپ باہر سے آئے تو بیٹا بستر پہ لیٹے لیٹے اپنی چیز کا انتظار کرتا ہے، لیکن بیٹیاں دوڑ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، بیٹیاں دوڑ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ رب نے بیٹی کے دل میں باپ کے لیے بے پناہ پیار رکھا ہے، بے پناہ پیار رکھا ہے بیٹی کے لیے، بے حد پیار بیٹی کے دل میں۔ کیا بات ہے۔ اور معاف کیجئے گا اگر کسی کو کڑوی لگ جائے، لگے تو خاک سے لگے، اپنا تو مزاج ہی ایسا ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، مزاج ہی اپنا ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم لوگ زیادہ تر جو بڑھاوا دیتے ہیں بیٹوں کو دیتے ہیں، زیادہ تر بڑھاوا بیٹوں کو دیتے ہیں، کوئی چیز لائیں گے بیٹا کہاں ہے تو اس کی گود میں، کوئی چیز آئے گی بیٹا کہاں ہے تب اس کی گود میں۔ مگر سچ بتائیں ذرا جو بچیوں کی شادی کر چکے ہیں، جنہوں نے بیٹیاں رخصت کر دی ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کیا حال ہے، گھر میں 8 بیٹے بھی ہیں نا تو پہلے کہیں گے شکر اللہ کا، لیکن جب بات بیٹیوں کی آئے گی تو سیدھا جواب ہوتا جب سے بیٹیاں گئی ہیں گھر کی رونق چلی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی چلی گئی نا، 8 بیٹے بھی ہونا پھر بھی بندہ یہی کہتا ہے کہ جب سے بیٹیاں گئی ہیں گھر کی رونق چلی گئی ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ جاؤ اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، کبھی رات کے 1 بجے آنا، کبھی رات کے 2 بجے آنا، کبھی رات کے 3 بجے آنا، بیٹا چادر اوڑھ کے سوتا ہوگا، آپ کی بیوی جس نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں شاید وہ بھی کمبل سے منہ نہ نکالے، لیکن رات کے سناٹے میں جب چوکٹ پر آپ کا ہاتھ آتا ہے اور گھر کے اندر بیٹی ہوتی ہے شاید آپ کو کنجی بچانے کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے، ایک آواز آتی ہے ابا ٹھہر جائیے ابھی آ رہی ہوں، بیٹیاں دوڑ کر کے دروازہ کھولا کرتی ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن بیٹیاں دروازے سے رخصت ہو جائیں گی سچے ہمدرد کو ترس جاؤ گے، کوئی سچا پیار کرنے والا نہیں ملے گا، صرف بیٹی کا دور ہوتا ہے جو باپ کو تازی روٹیاں ملا کرتی ہے، ورنہ باپ تازی روٹی کو ترس جایا کرتا ہے۔ تم 3 بجے آتے ہو تب بھی بیٹیاں اٹھ کر کے چولہا جلاتی ہیں، 4 بجے آتے ہو تب بھی بیٹیاں اٹھ کر کے چولہا جلا دیا کرتی ہیں۔ تم لاکھ منع کرنا کہ بیٹی کیا ضرورت ہے، جو پکا ہو وہی لا کر کے کھلاتے، وہ آپ کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے ابا دنیا بھر کے دھکے میرے لیے کھائے گئے، لوگوں کی گالیاں میرے لیے کھا کے آیا ہے، دنیا شام کو آ کر کے بستر میں لیٹ گئی ہے، تو 3 بجے میرے لیے آیا ہے، اے باپ کا میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ میں تجھ کو تازی روٹی کھلا سکوں؟ خدا کی قسم اگر بیٹیاں ہیں تو قدر کر لو، جس دن یہ چلی جائیں گی کوئی روٹی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عزت سے لقمے دینے والا نہیں ہوگا، جائیداد بانٹنے کے لیے لاکھوں آ جائیں گے، غم بانٹنے کے لیے بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور میں سچی بات کہتا ہوں گھر میں برکت نہ ہو اور بیٹی آ جائے خدا کی برکتیں آنا شروع ہو، سبحان اللہ، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹینشن میں تو نہیں آگے آپ لوگ؟ امید ہے اچھے لوگ ہیں، ورنہ اگر باتیں کڑوی بھی لگ رہی ہو نا تو سمجھ لینا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا ہی زیادہ کرتی ہے۔ میرے بھائی خدا را قدر کریں، قدر کریں۔ آج نا رک کے میں ایک بات کہہ دوں، حالانکہ یہ بات میرے موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن ضمن میں آگئی بات کہہ جاؤں، خدا کی قسم سمجھے میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، یہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں گھر کے باہر جا کے محبت کیوں تلاش کرتی ہیں؟ آگے دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ رب نے جو دل بنایا ہے یہ کلیئر ہے کسی نہ کسی سے لگنے کے لیے،
ہم اگر اسی دل کے اندر نا بہن کی محبت پیدا کریں، بیٹی کی محبت پیدا کریں، گھر میں بہنوں کو اتنی محبت دے دو کہ انہیں کسی کی محبت اچھی نہ لگے، پھر خدا کی قسم ہماری گھر کی بہن بیٹیاں کبھی باہر نہیں جائیں گی، گھر کی بہن بیٹیاں باہر نہیں جائیں گی۔ لیکن کبھی کبھی گھر کی کائیں نا اپنے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ڈانٹ ڈانٹ ڈانٹ، بھائی آیا اس نے ڈانٹا، ابا آیا اس نے ڈانٹا، چچا آیا اس نے ڈانٹا، ساری جوتیوں پہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو جوتیوں پہ اس کو؟ کہتے نہیں نہیں، اگر نظر سخت نہیں رکھیں گے تو سدھرے گی نا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ حضور کی تعلیم اور تربیت میں یہ تو کہیں رنگ نظر نہیں آئے۔ آپ بیٹی کو جو پیار سے سمجھا سکتے ہو نا، وہ غصے میں نہیں سمجھا سکتے۔ کیا بات ہے، یہ بھی کان کھول کے آپ سن لیجئے، جن باتوں پہ بیٹیاں پیار سے عمل کر سکتی ہیں ان پہ غصے میں بول سکتے ہیں آپ لوگ، غصے میں مجھے بلوانا بھی آتا ہے، لیکن میں شور مچانے نہیں بیٹھا ہوں، جی میں چند باتیں آپ سے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آئے تھے غصہ ڈانٹ ڈپٹ کبھی نہ کیا کر۔ بیٹیاں زندگی بھر کے لیے گھر میں نہیں ہوتی، کوئی 18 سال کی مہمان ہوتی ہے، کوئی 20 سال کی مہمان ہوتی ہے، کوئی 25 سال کی مہمان ہوتی ہے، کیا بات، کوئی 30 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ یہ ان پرندوں کی طرح ہے جنہیں اڑ جانا ہے، جنہیں کل اڑ جانا ہے۔ انہیں کبھی ذلیل نہ کیجیے گا، انہیں تانے نہ دیجیے گا، انہیں ٹھوکروں پہ نہ رکھیے گا، انہیں گھر کی شہزادی بنا کے رکھیے گا، انہیں گھر کی ملکہ بنا کے رکھیے گا۔ ان کے ہاتھ میں اپنی عزت کی چابیاں بھی دو اور گھر کی چابیاں بھی دو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو محمد عربی کی غلامی والی چادر بھی عطا کرنی ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ غلط نہیں ہے، ذرا سی بات ہو جائے گھر کے اندر، کوئی بات بھی کچھ کہتے ہیں نا تو ڈائریکٹ کہتے ہیں ارے کب توڑ دیا تجھے پرائے گھر جانا، گلاس توڑ دیا تجھے پرائے گھر جانا۔ کیا احساس دلا رہے ہو اس کا اس گھر میں؟ کچھ نہیں، خود بتائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس بیٹی کا گھر کے اندر کچھ نہیں بچا، یہ کہتا ہے کہ تجھے پرائے گھر جانا، اور جس دن پرائے گھر آ گئی اس دن کب ٹوٹا نا تو ساس نے سیدھا تانے دیا کہ تجھے کیا پتا، تجھے تو حرام کا لگتا ہوگا نا، تو پرائے گھر سے آئی ہے نا، ادھر مجھے یہ بات بتاؤ ان بیٹیوں کا اپنا گھر کون سا ہے؟ کون سا اپنا گھر ہے بیٹیوں کا؟ کوئی تو انہیں حق دو، کسی جگہ کو تو کہو کہ یہ تیری ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ گھر میں نقصان ہو تب پرایا ہونے کا تانا، سسرال میں نقصان ہو تب پرایا ہونے کا تانا نہ دے یار، یہ تانا نہ دے۔ جس دن چلی گئی خدا کی قسم روئے گا اس کے لیے، روئے گا، پھر یہ آنے والی نہیں ہے، یہ آنے والی نہیں ہے۔ جاؤ جا کے پوری دنیا گھوم لو جا کر کے، کوئی باپ ایسا نہیں جو کہتے جب سے بیٹی گئی ہے میں سکھ میں ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جب سے بیٹی گئی ہے میں سکھ میں ہوں۔ اور ہر باپ یہ کہے گا جس دن سے بیٹی گئی ہے اس دن سے دکھوں میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ جب ہوتی ہیں تو قدر نہیں، اور نہیں ہوتی ہیں تو پھر آدمی روتا ہے۔ آج ہیں تو قدر کرو، کل نہیں ہوں گی تو رونا آئے گا۔ ان کے بغیر گھر خالی لگیں گے، ان کے بغیر آنگن خالی لگیں گے، ان کے بغیر عیدیں پھیکی لگتی ہیں، ان کے بغیر کپڑوں میں مزے نہیں آتے، ان کے بغیر گھر میں جھگڑوں میں مزے نہیں آتے۔ وہ کتنا اچھا دور ہوتا ہے جب کبھی گھر میں تکیے کو لے کے لڑنا، کبھی صفائی کو لے کے لڑنا، کبھی بستر کو لے کے لڑنا، کبھی کمرے کے جھگڑے، کبھی پہلی روٹی کا جھگڑا، کبھی کچے سالن کا جھگڑا، کبھی کچے چاول کا جھگڑا، کبھی چولہے کے جھگڑے، کبھی گھر کے جھگڑے۔ کتنے جھگڑے ہوا کرتے تھے، خدا کی قسم جب سے بہنیں گئی ہیں ساری برکتیں اور خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ آج ان جھگڑوں کو تلاش کرتے پھرو، نہیں ملیں گے۔ آج اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو مارنے مرنے کا جھگڑا ہوتا ہے۔ آج جو جھگڑے ہوں گے اس سے بٹوارے کے جھگڑے ہوں گے، کل جب بہنوں سے جھگڑے ہوتے تھے اس سے بٹوارے کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، پیار محبت کے جھگڑے ہوتے تھے۔ آج یہ گھر کے اندر ہے، ان کی قدر کر لو میرے بھائی، کل یہ چلی گئی تو دوبارہ نہیں آنے والی ہے۔ آج ہے تو ان کو نحوست نہ سمجھنا، ان کو خدا کی رحمت سمجھ کے قدر کرنا۔ وہ میرے بھائی یاد رکھیے
گا، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ یاد رکھیے گا کہ بیٹے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہیں۔ جب بیٹا آتا ہے اللہ کہتا جا دنیا میں اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، لیکن جب بیٹی آتی ہے خدا آواز دیتا ہے جا کے کہہ دینا ہم تجھے بھی روزی دیں گے، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کے بھی روزی کا انتظام کر ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان غوث اعظم۔ بھائی سنیں ذرا، کوشش کریں سمجھنے کی۔ بیٹیاں آئیں نا تو بیٹوں سے بڑے بڑے لڈو بانٹا، بیٹوں سے بڑے بڑے لڈو بیٹیوں میں بانٹا، آگے دکھاتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی راحت ہوتی ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن اب جو بوجھ سمجھی جا رہی ہے نا بیٹیاں، اس لیے نہیں کہ وہ بیٹی ہیں۔ صحابہ تو یہ کہتے آقا جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم بچیوں کے گلے کاٹنے میں پسینہ نہیں آتا تھا، آج حضور جب سے آپ کا دامن تھاما ہے نا تو پیر دیکھ کے رکھتے ہیں کہیں پیر کے نیچے چونٹی نہ آ جائے۔ آپ کے آنے سے یہ انقلاب آ گیا کہ اب ہم چونٹیوں پہ پیر رکھنے سے ڈر جاتے، اور جب آپ نہیں آئے تھے تو بیٹیوں کے گلے کاٹ دیتے تھے۔ سوچ، یہ میرے نبی کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ کل جو باپ بیٹی کو قتل کرنے پہ فخر کرتا تھا، آج 60 سال میں اس بیٹی کے لیے ڈھیلا دھکیلنے پہ فخر کرتا ہے۔ جاؤ جا کے سفید والوں والے سے رکشہ چلا رہا ہے نا، اس سے پوچھ جا کے یار اس عمر میں کیا ضرورت پڑ گئی؟ مسکرا کے کہے گا ایک بیٹی رہ گئی ہے ہاتھ پیلے کرنے، اس وقت بھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی، مسکرا کے کہتا ہے بیٹی ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے، محبوب نے فرمایا جس نے بیٹیاں پالی پوسی عزت سے رخصت کر دی اسے محمد جنت کی ضمانت دے رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ پیغام حضور کا ہے، یہ پیغام حضور کا۔ اس نے بیٹیاں اتنی عزیز بنا دی۔ میرے نبی نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پوری کائنات آج کہتی ہے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مگر سنیں ذرا، مگر آج بیٹیاں پھر بھی بوجھ بن گئی نا، یہ بیٹیوں کی وجہ نہیں، یہ بیٹوں کی وجہ ہے، یہ بیٹوں کی وجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کی زندگی جو مشکل کی ہے نا ان جہیز کے بھکاریوں نے کی ہے۔ واہ واہ واہ، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 7 8 10 بیٹیوں کو پالنے میں باپ اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں آدمی جتنا کمزور ہو جاتا ہے نا اتنا 8 بیٹیوں کو پالنے میں کمزور نہیں ہوتا۔ کیونکہ جانتے ہو بیٹیاں سوکھی روٹی کھا کے جی لیتی ہیں لیکن کبھی کبھی باپ کی برائی نہیں کرتی، لیکن داماد کے نام پہ کچھ ایسے بھکاری ہوتے ہیں کہ جتنا دے دو ان کا منہ بند نہیں ہوتا ہے، بالکل سچ ہے، منہ بند نہیں ہوتا۔ کہہ رہا 10 لاکھ پہلے، کیا بات ہے، 5 لاکھ اور پھر بھی آتا جاتا رہوں گا۔ یاد رکھیں جس نے ایک بار مانگ لیا نا وہ ہمیشہ مانگے گا۔ یہ مت سوچنا کہ ایک بار مانگنا وہ بند کر دو گے۔ کسی ایسا شخص جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، وہ اصلی نسلی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوگی، اس کے کسی بھکاری کی نسل سے ہوگا۔ اصلی نسلی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی دولت پہ نہیں ہم اپنی کمائی پہ ناز کریں گے۔ واہ 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 واہ، جتنا بڑا پردھان ہے اتنا ہی بڑا منہ پھیلتا ہے۔ کوئی اور پردھان میں کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں محاورہ بول رہا ہوں، جتنا بڑا پیسے والا اتنی بڑی کہ شادی نہ کر رہے کہ کر تو رہے ہیں، کہ رشتہ کیا دلوا دو گے؟ ایسے کہہ رہا ڈارے کیا دلوا دو گے؟ وہ سامنے کہہ رہا 5 لاکھ دلوا دو گے، بلا چل سیلٹوز دے رہا ہوں دنیا کا ابا۔ اچھا دینے والی ہے دھنیا ہی ہوتے ہیں، اچھے نام والے کبھی اس میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہا دھنیا کا ابا کیا دے رہا سیلٹوز، تو کیا دے رہا 5 لاکھ؟ لڑکا کیا کرے؟ لڑکا پوچھو مت، ڈاکٹر ہے، ڈینگو ٹائیفائڈ کا دور ہے، کئی ٹیڑے بھی نہیں پھیلتا، یہ اسی ڈاکٹر کی بدولت ہوگی۔ پٹھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہڈی میں سوئی لگا دیا، کیوں؟ پڑھے لکھے تو کچھ ہیں نہیں،
ہائی اسکول بھی رشوت دے کے ہی پاس ہوئے تھے، ہے نا؟ جب کہیں نہیں لگی تو میڈیکل پہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سوئی دیکھیے نا ہم بھی لگا لیں گے، ادھر سے صحیح پلس میں گزرے ادھر کو نکال دیا، ٹانگ دیے کہیں سچ ہے اسی آلے پہ فدا یہ پٹھان۔ جی 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 ہاں قاری صاحب، علامہ صاحب یہی کنڈیشن ہے، اسی آلے پہ فدا ہے، اسی پہ ہی کہ لاؤ رشتہ پکا کرو گے۔ خالی لڑکے والے خراب نہیں، لڑکی والے بھی بہت آگے۔ جی جی بالکل درست فرمایا۔ ہاں ذرا سے کپڑے صحیح پہن لینا، کہیں سے آتے تو جب تک رشتہ نہیں ہوتا تو ہمارا سماج دیکھیں، کہہ رہا لوڑا 75,000 کما رہا، شادی ہو گئی تو اماں بلا کے کہہ رہی ہے سمجھاؤ تو مولانا 10 روپے نہ کمائی نہ تک تک۔ اللہ یہ کنڈیشن ہے ہماری، یہ کنڈیشن ہے۔ اور میں نکاح کرانا کوئی برا کام نہیں ہے، رشتے کرانے اچھے کام ہیں، لیکن جھوٹ بول کے نہیں، جھوٹ بول کے اگر تو نے رشتہ کرا بھی دیا کہیں 500 روپے اور ایک جوڑا اگر مل گیا اس میں نسلیں پل جائیں گی۔ واہ واہ واہ، قاری محمد عمر صاحب یہ حقیقت ہے، کیونکہ برات کھانے تو عوام جاتی ہے، جھگڑے نپٹانے ہم جاتے ہیں۔ برات کھا کے ہماری قوم آ جاتی ہے، جھگڑے نپٹانے مولوی جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ کہا وہ چھوڑ رہا لونڈیا۔ کیوں چھوڑ لیا بھائی؟ کہہ رہا اس کے ابا نے کہی تھی 10 دوں گا تو 8 دیے۔ اللہ اس سے پوچھو تو نے 8 کیوں دیے؟ بولے یہ کہہ رہا تھا 80 کماوے، پتا چلا کہ 15,000 میں برتن دھو رہا تھا۔ تو بھائی یہ کمی کس کی رہی؟ جو بیچ والا آدمی ہوتا ہے، آگے دکھاتے ہیں آپ کو۔ ادھر کیا بولتے ہیں ارزان بھائی؟ بچولیے، بچولیے ہی بولیں؟ ہاں نا، کئی مڈلر بولتے ہیں، کئی بچمنیاں بولتے ہیں، ہم تو سب میں جاتے ہیں تو الگ الگ بھاشائیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بچولیے بولتے ہیں نا، تو یہ کمی اس کی ہوتی ہے، ساری کمی اس کے 15 بتا دیے، اس کے 10 بتا دیے، اس کے 8 بتا دیے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ جب رشتے کرنے کی باری آیا کرے، پیسے والے تلاش نہ کیا کرو، آلے والے تلاش نہ کیا کرو۔ ضروری نہیں ہے تیرا داماد ڈاکٹر ہوگا تو بیٹی کو عزت دے گا، ضروری نہیں ہے تیرا داماد ماسٹر ہوگا تو تیری بیٹی کو عزت دے گا، ضروری نہیں ہے تیرے بیٹے کے پاس، تیرے داماد کے پاس کروڑ کی پراپرٹی ہوگی تب بیٹیوں کو عزتیں ملیں گی۔ خبردار خبردار، یاد رکھیے گا، کبھی پیسوں کی وجہ سے رشتے سکھ میں نہیں بنا کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے رشتے سکھ کے ہوتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یاد رکھیے گا، یہ پیسے والے، یہ دولت والے تیری بیٹی کو دولت سے سکھ نہیں دیں گے۔ اگر سکھ دینا چاہتے ہو تو داماد ماسٹر ہونا ہو، مصطفیٰ والا بھی ہونا چاہیے، خدا والا بھی ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ داماد اللہ رسول والا ہونا چاہیے۔ جی جی بھائی صاحب مہربانی کریں، آپ بھی ہلکا ہاتھ رکھو 500 روپے کے چکر میں کسی کے گھر میں آگ نہ لگاؤ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ گھر میں آگ نہ لگاؤ۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 7 نہیں 8 نہیں 10 بیٹیاں بھی ہوں قاری صاحب، ہر باپ مسکرا کے بیٹیوں کے لیے کماتا ہے، اور کبھی آ کے یہ نہیں کہا اس نے میں تھک گیا ہوں، کبھی نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں۔ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی 12 کی کر کے آتا ہے، اور پھر بھی گھر میں مسکرا کے آ کے قدم رکھتا ہے۔ بیٹی سلام کرتی ہے، مسکرا کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے۔ خدا کی قسم 10 بیٹیاں تھیں، 10 بیٹیاں 12 بیٹیاں، پیٹ بھر کے روٹی کھاتا رہا، لیکن جس دن سے ایک داماد کی دھمک دروازے تک آئی ہے، جس دن سے رشتہ کیا ہے کسی کے کہنے پہ اس نے، اسی دن سے مصیبت میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے وہ باپ جو بیٹی کو دیکھ کے مسکراتا رہا، خدا کی قسم غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی حقیقت ہے۔ اتنے لوگ سوئییں بن کے دیواروں سے چپکے رہتے ہیں، کسی کی پہلی بات تو اس دور میں بیٹیوں کے رشتے مشکل ہیں، اور اگر دیکھنے والے بھی آتے ہیں تو سوئیاں بن کے دیوار سے چپک جاتے ہیں۔ جیسی دیکھنے والا ناشتہ کر کے باہر نکلتا ہے، فوراً کلائی پکڑ کے کہتا ہے کیسے آنا ہوا تھا، کیسے آئے تھے؟ ڈائریکٹ کہتا ہے لڑکی دیکھنے آئے تھے، کہا گئی پسند تمہیں؟ کہا ہاں سب کو ٹھیک لگا ہے۔ کہا اچھا تمہیں کیا پتا، تم نے تو اندر باہر سے دیکھا ہوگا نا، اندر کی کیا خبر ہے؟ جب اتنی بات کہتا ہے اور آنے والا پوچھتا کہنا کیا چاہتے ہو، کہتا نہیں جی ہمیں
کچھ نہیں کہنا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، ہمیں بریا تھوڑی بننا ہے۔ اتنا کہہ کر کے لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے۔ تجھے کیا پتا ہے آج آسانی سے آگ لگانے والے، کل تیرے آگے بیٹی ہوگی تب تجھے پتا چلے گا بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ کتنی بیٹیوں کے دروازے سے آئی باراتیں لوٹ گئی ہیں انہی حرام خوروں کی وجہ سے، کتنی بیٹیوں کے رکھے دن کینسل ہو گئے ہیں انہی حرام خوروں کی وجہ سے، کتنی بیٹیوں کی ہاتھوں کی مہندی لگی کی لگی رہ گئی ہے انہی حرام خوروں کی وجہ سے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سکھ میں رکھے، تم دوسرے کی بیٹی کو سکھ عطا کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو شہزادی والی زندگی عطا فرما دے۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ یہ کنڈیشن ہے، آگ لگانے والے ٹھلوئے جنہیں کوئی کام نہیں، کہہ رہا اور بتا بھئی عبداللہ ظفر کیا کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں؟ یہاں سے تو شروع کر رہا، یہاں سے آغاز ہے۔ جی جی بتا جس کا آغاز چغلی سے ہوگا انتہا کہاں کرے گا وہ؟ کیا بات ہے۔ اور جو ہم سے جتنی برائی کر دے آتے نا وہ اتنی ہمارا یار ہے، ہمدرد یار میرا، بڑا پکا یار ہے۔ دیکھو ساری باتیں بتا دی، یاد رکھیے گا عقل مندوں نے کہا ہے جو تم سے کسی کے راز بتاتا ہے وہ تمہارے بھی کہیں نہ کہیں جا کے بتا دے گا۔ بے شک کبھی دھوکے میں نہ رہنا، کبھی دھوکے میں نہ رہنا۔ تو یہ آگ لگانے والے سسٹم نکلیں اس سے، نکلیں۔ کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا، اگر بن سکو تو کسی کی مسکراہٹ کا سبب بن جانا، بے شک بے شک۔ ورنہ زندگی مشکل کر دی جائے گی، مشکل کر دی جائے گی۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے تو رشتے ہو ہی نہیں ہوئے اور ہو بھی جا رہے ہیں، ہو بھی جا رہے ہیں تو معاف کیجئے گا۔ پہلے تو بچولیا کہہ رہا ہے نا کوئی نہ، وہ کہہ رہے خالی لونڈیاں مل جائیں گا، جی جی خالی لونڈیاں مل جائیں گا۔ انہوں نے بھی سوچا یار اچھے لوگ مل کے دکھیں، ابھی 3 مہینے ہو گئے ہاں کیے ہوئے، اگلا چوتھا مہینہ جیسی آیا ارے وہ یار پوچھ رہے تھے یار گاڑی واڑی دو گے کہ نہیں؟ ایسے یار کیوں نہیں دیں گے یار، بڑے سے بڑا غریب بھی گاڑی دے رہا نا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے دو گے کون سی؟ ارے بھائی یار عام طور پہ ہم تو میڈیم آدمی ہیں یار، ہم فلاں گاڑی دے رہیں گے نا یار کہاں چل رہی ہے؟ ویسے تو بلٹ چل رہی ہے، بلٹ چل رہی ہے، نئی نئی بلٹیں بک رہی ہیں، ایجنسی والوں نے تھوڑی بیچی ہیں، دمادوں نے بیچی ہیں، جا کے جہیز میں لے لی اور تیل پڑانی اوقات یہی تھی۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں بلٹ چل رہی ہے، بلٹ خدا کی قسم باپ نہ کہتا چل بھائی ٹھیک ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے۔ اب تو بات مشہور ہو گئی نا، رشتہ ہو گیا، یہ حقیقت ہے ہمارا معاشرہ، یہ کہہ رہا ابھی تو مشہور ہو گئی یہ بات، اب کیا کریں چلو جیسے تیسے کر کے بھی بلٹ دے دیتے۔ لیکن وہ بلٹ تو کر دی اس نے، جب 3 دن رہ گئے نا تو پھر یہ رومال ڈال کے گلے میں بچھو لیا، آ کے کہہ رہا کھانا کیسا ہے؟ کہتا یار عام کھانا یار، قورمہ بریانی، بس یہی کر پائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ کہا نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے وی آئی پی مہمان آئیں گے، تھوڑے سے 3-4 رنگ کا مرغا ہونا چاہیے، 2-4 طرح کا کباب ہونا چاہیے، اس طرح کا کر لو یار۔ اب کہتا چل یار ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں گے۔ پھر دھیرے سے جو اگلی لسٹ لاسٹ آتی ہے جہیز میں کیا کیا ہے، کہتا یار جو 2-4 برتنیں بیٹی کے لیے ہیں، دقت کیا ہے؟ کہ نہیں یہ لسٹ آئی ہے، یہ لسٹ پوری پڑھو۔ جب باپ پڑھتا ہے پسینے آ جاتے ہیں، خدا کی قسم 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، تھکا نہیں، 12 گھنٹے محنت کی، اس کے کمر نہیں ٹوٹی۔ جب اس نے جہیز کی لسٹ دیکھی ہے نا، پھر کمر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب گھر میں آتا ہے تو بیٹی کھانا لا کے رکھتی ہے، وہی باپ جو 4-5 روٹی ہنستے ہنستے کھا جایا کرتا تھا، آج ایک روٹی حلق سے اترنے تیار نہیں ہے، آج لقمہ لقمہ حلق میں ٹک رہا ہے۔ بیٹی پوچھ رہی ہے ابا ہو کیا گیا ہے؟ بیٹی کا ماتھا دیکھ کے باپ رونے لگ جاتا ہے، کوئی بات بیٹی سے نہیں کہہ پا رہا ہے، کچھ بتا بھی بیٹی سے نہیں پا رہا ہے، لیکن بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ باپ کہتے تھا بیٹی کوئی بات نہیں، بس یوں ہی بس کوئی بات نہیں، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بس سچ بتا، تجھے میری قسم ہے آج سے پہلے تو کبھی اتنا کم نہیں کھایا۔ پھر رو کے کہتا بیٹی کل سسرال والوں کی خبر آئی تھی، انہوں نے جہیز کی
لسٹ بھیج دی ہے. بیٹی تیرے باپ کی ابھی اتنی طاقت نہیں ہے جو تیرے ساتھ تیرے جہیز کے لیے اتنا بڑا انتظام کر سکے. تو اگر بیٹیاں لائق ہوتی ہیں باپ کے قدموں پر بیٹھ جایا کرتی ہیں, کہتی ہیں ابا ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے دولہا پر اور لعنت بھیجتے ہیں ایسے داماد پر جو میرے باپ کی آنسو آنکھ کی آنسو کا سبب بن سکے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے رشتہ داروں پر جو ہمارے باپ کے لقمے تنگ کرتے. وہاں سے کہتی بابا تو آنسو نہ بہا, میں صرف بیٹی نہیں ہوں میں تیرا بیٹا بھی ہوں, ہنس کے تیری چوکھٹ پہ زندگی گزار لوں گی لیکن تیری عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی. خدا کی قسم یہ بھی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں, یہ بھی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ جو بڑھتا ہوا فساد ہے نا ایمان کیسے ختم کریں گے مفتی ہمت کرنی بیان انشاءاللہ. جتنے اس محفل میں بیٹھے خالی یہ ہے عہد کر لیں, اور جو مانگ کے لائے ہیں یا لیں گے کھلا چیلنج ہے میرا. انہوں نے جہیز نہیں لیا, انہوں نے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے. جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے. یاد رکھیے وہ گھر میں جو رکھا ہوا مانگا ہوا بیڈ ہے وہ بستر نہیں, وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ اسی کے بدلے میں جہنم میں چھوڑ دے گا اور کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. بے شک بے شک. آگے دکھاتے ہیں. اس لیے کہ حقوق اللہ میں خیر نظر آتی ہے اور حقوق العباد میں کوئی خیر نظر نہیں. ایک ایک آنسو کی قیمت چکانی ہے, ایک ایک قطرے کا بدلہ دینا ہے. شادیاں اتنی آسان کر دو کہ آدمی بیٹے کی پیدائش سے زیادہ بیٹی کی پیدائش کی خوشی منانا شروع کر دے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مفتی اتنے آسان کر دو نکاح کہ باپ بیٹے کو دیکھ کے اتنا خوش نہ ہو جتنا بیٹیوں کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دے. بے شک کریں گے انشاءاللہ ایسا, انشاءاللہ نکاح آسان کریں گے, انشاءاللہ. کلوے براتوں میں جائیں گے. وہ سمجھدار لوگ قطعی چھوڑ یہ برات 500 لوگ 300 لوگ جاؤ گے ان میں جائے نہ ان کا کھانے کی نیت سے تو کہیں جائے ہی نہیں. یہ رواج ہے, دونوں طرف سے مسئلہ یہی ہے. اگر خالی لڑکا لے کے جاؤ تو لڑکی والا کہہ رہا کہ میری عزت نہیں ہے, آئے کیوں نہیں, اور جب آ جائے تو میرا دیکھتے آئیں کہ نہیں ہو. کیا بات بڑے بڑے کھانے 4-4 ہزار تک, کیا بات ہے تمہاری ترکو, اس کا نام نہ لکھو. توجہ ہے نا سارے لوگ. تو یہ برات کا جو تصور ہے نا اسے ختم کریں. برات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں. یہ جو بھر بھر کے گاڑیاں چل رہی ہیں نا یہ کھانے والے بھی ٹھل ہوئے اور لے جانے والے بھی ٹھل ہوئے. اور کام تو دیکھو, کھانے سب بیٹھیں گے, نکاح میں 4 دکھیں گے, 4 بھی نہ ملیں گے, 2-4 تو بیٹھے تلقین کرنے کے لیے کلمے کی. کیونکہ جو دولہا اسے کلمہ ہی یاد نہیں ہوتا. پڑھاؤ اسے تو پڑھے کروٹ والا. صحیح بتا رہے ہوں, پڑھاؤ اسے تو پڑھ جا کروٹ والا. تو چپ رہے, تیرا نکاح ہے کیا زبردستی. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ان سے اپنی شادی میں پڑھا نہیں گیا ہوگا, تمہاری شادی پڑھا کونی مار کے گیا, ایسا نہیں ایسا کر کونی مار کے, جیسے کوئی قاری صاحب ہے سب میں نکل جائے گا بھائی, کروٹ والے نکال کے لے جا. لیکن جب یہی پہ پہنچا ہے نا تو وہ بھی کونی دبا لے. یہاں پہ اس کی بھی کہانی ختم. یہ جو بیٹھا تھا نا تلقین کرنے مردے کو, اس کا بھی ختم کام. کہہ رہا اسے تو ہی اسے اب تمہیں کہنا. تو یہ جو 2-4 رہ جاتے ہیں جبکہ اصل نکاح ہے. برات کے کھانے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں, اور نہ بیٹی والے پہ لازم ہے نہ واجب ہے. اگر تنگ کر کے کرو تو ناجائز ہے. آگے دکھاتے ہیں آپ کو. تو پھر وہ جائز نہیں ہے. کیوں کر رہے ہو آپ یہ کام؟ کہاں رہ گئی اس کی گنجائش؟ ہمیں غیرت آنی چاہیے. کہہ رہا ہے اسٹینڈنگ میں لگاؤ کھانا, کیوں انسان نہیں گھوڑے آئیں گے. مفتی حماد نے بیان کی. گھوڑے بھی اچھے ہوتے ہیں, قاری صاحب کہہ رہے گدھے ہی آئیں گے. قطعی ٹھیک سمجھ رہے ہیں نا میری بات. کہہ رہا ہے اسٹینڈنگ میں کھانا چاہیے. پہلے اسٹینڈنگ میں, ہاں ٹھیک ہے وی آئی پی لوگ
کیوں بیٹھ نہیں سکتے کہ پینٹ اتنی فٹنگ کی ہے کہ ان سے جھکا ہی نہیں جاتا؟ نماز میں بھی کبھی کبھی دیکھو نا، لوگ کھڑا بنا پڑا، لوگ کھڑا درست ہے، بالکل درست، اللہ فٹنگ اتنی۔ اور سنو بھائی، دیکھو اب تو دولہا اور دولہا کے دوست عجیب مزاج بن گیا، ساری ایک سے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں۔ داماد فیس بک کیے ہیں، کیا بات ہے، فیس بک ہی تو ہے، اتنا کالا داماد ہوتا ہے، اتنے فلٹر مارتے قطعی بھورا بنا کے بھیج رہے اللہ، قطعی بھورا۔ اب جب دولہا زیرہ باندھ جا رہے تھے، کیونکہ چار دوست تھے، چار پائی پہ چاروں کے کپڑے ایک سے، چاروں کی تولیاں ایک سے، ٹوپی ایک سے، یہ کنڈیشن ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارا کوئی یار دولہا بنا اور قسمت سے کالا ہے نا، تو آج اس کے دائیں بائیں نہ چلیں یار، اس کی زندگی میں یہی دل خوشی کا ہے، اس کی کروٹ میں بیٹھ کے تم یہ بھی خوشی ختم کر دو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے یار توجہ ہے نا میری ساری بات سمجھے؟ کہنا چاہ رہا ہوں ان سے نکلیں، یہ استقبال، یہ سلامی، یہ ویلکم سوائے غنڈہ گردی کے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ برات میں بیٹھ کے کدھر جا رہی ہے گاڑی کا؟ جب تک دلہن کے دروازے پہ نہیں جائے گی دولہا گاڑی سے نہیں اتر سکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ادھر کوئی میزان لگا ہے جو عمل تولے جائیں گے، اس کے بعد اس کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے گی۔ غیرت آنی چاہیے جب ویلکم کی باری آتی ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد عربی کا نعرہ لگانے والوں، مجھے بتا تو سکی محمد عربی نے تیری نظروں میں حیا کا تقدس رکھا تھا، تیری نظروں کو پاک باز بنایا گیا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دولہا بن کر کے تو جا رہا ہے، لیکن جو گلاس جوس کا لے کر کے آئی ہے، اس سے جو تیرا رشتہ اسلام نے رکھا ہے وہ پردے کا رشتہ ہے۔ جو تجھے پانی پلانے آئے گی اس سے پردے کا رشتہ ہے، جو تجھے کھانا کھلانے آئے گی اس سے پردے کا رشتہ ہے۔ غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتے ہو؟ بتاؤ تو سکی، یہ جو جوس لے کے آئی ہے یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، یہ جو پانی لے کے آئی ہے یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے۔ آج بے غیرتی کا ننگا ناچ ناچ رہے ہو، کل جب یہی بیٹیاں باپ کے منہ کالے کر جاتی ہے پھر رویا کرتے ہو۔ او خدا کا واسطہ اسلام کی حدوں کو گھروں میں لازم کر دو، دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے مفتی صاحب، ماشاءاللہ، بہت۔ یہ بند کرو یار تماشے، اس کا اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جو تم سے تمہاری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، تم سے تمہارے شہر چھینے جا رہے ہیں، تم سے تمہارے گھر چھینے جا رہے ہیں۔ جی جی، یہ کڑوی سچائی ہے اور یہ اعلان قرآن میں کیا جا چکا ہے۔ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ختم کر دے گا۔ کتنے بڑے جری ہو گئے۔ ایک وہ ہے جس کی بیٹی کی رخصتی کے لیے ہاتھ میں لگانے بھر کی مہندی تک نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کے یہاں پہ شادی کے نام پہ لاکھوں روپے عیاشی اور بدماشی میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ رزق اللہ نے دیا ہے، قدر کریں اس کی، قدر کریں، رویے بدلے۔ میں نے کہا تھا نکاح اتنا آسان کر دو کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ کسی باپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہے خدا کے فضل سے میرے گھر میں ایک اور رحمت آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ ایسا، انشاءاللہ، برات میں کھانے جائیں گے، ہے نا؟ اور برات میں کھانے جاتے ہیں تو وہ جو بوٹی ہیں جو پھینکیں ایسے توڑے گا اتنی موٹی روٹی توڑ سے ڈال دینا چاہیے۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے گھر چھیچڑے بھی دھو کے کھا لیتی ہے، اور آئے گھر جا کے نا شاندار روٹی ٹیبل کے نیچے ملے گی، اچھی روٹی ٹیبل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور ویسے ملت، حضور ویسے ملت، حضور ویسے ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور حامل ملت، حضور حامل ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا حضور قاری حامد علی سائی قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفتی ہمت کا نیو بیان، ایسا تقریر آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔
ماشاء 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 عمدۃ القراء فخر القراء مجود الازہر استاذ الاساتذہ آگے دکھاتے ہیں حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحماد قاری حامد علی صاحب قبلہ یعنی میرے والد گرامی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور ایسے تقریر آپ دیکھ رہے ہیں مفتی حماد سرکار اویس میاں صاحب قبلہ کی جو ملاقات میرے والد گرامی سے ہوئی، تو اس بار عرس بلگرام شریف میں حضرت اس حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ان کے والد صاحب سے ملا تو میں چہرہ دیکھ کے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ ہو نہ ہو مفتی اعظم ہند کے مرید ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ انہی لوگوں کے مریدوں میں نظر آیا کرتے ہیں۔ تو خدا کا فضل ہے کہ میرے والد گرامی نے سرکار مفتی اعظم ہند سے بھی فیض پایا، سرکار تاج الشریعہ سے خلافت کی شکل میں فیض پایا، خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہیں۔ اللہ میرے والد گرامی کی عمر میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے۔ تو بس میں بات مکمل کر لوں اگر اجازت ہو تو، ٹھیک ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ روٹی کھانے جاؤ گے بھائی فری؟ تو توجہ ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اتنی آسان کر دو شادی، آپ اتنی آسان کر دو کہ بیٹی کی ولادت پہ کسی باپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، دکھ کوئی نہیں ہے۔ اور بیٹیاں بھی فخر سے کریں، کہیں کہ شکر حضور کی امت میں پیدا کر دی گئی ہے، حضور کی امت میں۔ لیکن اب تو بیٹیاں کہتی ہیں کیا کریں، قصائیوں میں پیدا کر دی گئی ہے۔ جتنی شکایت جہیز اور ڈیمانڈ کی آپ کے اوپر آلے کی ہے نا پورے ہندوستان میں، یہ بھی بات بتا رہا ہوں۔ اور کہو تو میں حد بندی بھی کر دوں کہاں سے کہاں تک کی شکایت ہے زیادہ، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں بدلو رویے۔ اور کوئی ایسا غلام، میں ادھر گیا تھا گونڈا بہرائچ کی طرف، ایک نوجوان نے مجھے دعوت دی اور اس نے جلسہ کیا تھا شادی کے ٹائم پہ۔ تو میں نے کہا اکیلے بندے یار تم نے جلسہ کیا اور مجھے بلایا؟ اس نے کہا بات یہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کی تقریر سنتا ہے، یہ صرف 11 لوگوں کو لے جا کر کے نکاح کر کے لایا ہے، اور ایسا نہیں غریب تھا، بڑا امیر ہے، 11 لوگوں کو لے کے گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ولیمے میں ہزاروں لوگوں کو کھلایا تھا، برات میں 11 لوگ لے کے گیا تھا، تاکہ بیٹیوں کے سر پہ بوجھ نہ بنا جائے، بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ اس نے کہا بولے میں نے آپ کی تقریر سنی تھی اس لیے اپنی محفل میں آپ ہی کو بلایا۔ اللہ کرے کہ اس محفل کے بعد بھی بیٹیوں کی زندگی بدلنے لگ جائے، بیٹیوں کی زندگی بدلنے لگ جائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص کر کے دھیان دیں، خاص کر کے دھیان دیں۔ آپ بھی جو رشتے کر رہے ہیں نا لڑکیوں سے، لڑکے زیادہ ہی ایڈوانس ہیں، ہر وقت موبائل پہ لگا پڑا، فوٹو دکھا رہے ہیں مولانا دیکھیو صحیح ہے، ابھی گھر والی تیری ہمیں کیوں دکھا رہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ہاں محلے بھر کو دکھاتے بھر ابھی بھی ٹھیک ہے، تو بتا رکھنی تجھے ہے، مولانا کو تھوڑی رکھنی ہے، یہ کنڈیشن ہو گئی۔ اور دکھا کے کہہ رہا فوٹو میں اتنی اچھی نہیں آئی، ارے اللہ کے بندے تجھے فوٹو ملا، کہہ رہا نا وہ اماں وہاں گئی تھی نا ولیمے میں، وہیں دیکھ لی تھی، نونیا بہت اچھی ہے۔ تو میں نے کہا ولیمے میں، کہہ رہا نہ سر پہ دوپٹہ تھا نہ بال بندے تھے، ہر چیز صاف دکھ رہی۔ میں نے کہا بتا تیری اماں شریف زادی دیکھ کے آئی ہے کہ کوئی چڑیل دیکھ کے آئی ہے نا؟ یہ بھی ایک غیرت کی بات، غیرت کی بات ہے۔ عورت ذرا سی صاف ستھری مل گئی محلے بھر کو دکھا رہا ہے، اس پہ فخر کر رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے مولانا نے کہی تھی، وہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی کہ حالات یہ ہیں کہ ابھی دولہا نے دلہن کا منہ نہیں دیکھا، ویڈیو بنانے والا پہلے دیکھ کے چلا گیا۔ یہ کنڈیشن ہے،
اور پھر کہہ رہا دعا کرو صلاح الدین آ جائے، محمد بن قاسم آ جائے، پوری مسجد میں جا کے پوری قوم گر جائے۔ جب تک بیٹیوں کا تقدس اور بیٹیوں کا کردار پاک نہیں ہوگا اس وقت تک صلاح الدین کسی ماں کی گود سے نہیں آئے گا۔ وہ بات مجھے آج تک رلاتی ہے اور یاد آیا کرتی ہے۔ ایک تاریخ کا باب ایسا ہے کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور بیت المقدس کے دروازے پر 70,000 کی فوج لے کے صلاح الدین ایوبی کھڑا تھا، تب دشمنوں نے کہا تھا صلاح الدین کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بیت المقدس لینے آئے ہو۔ کہا کیسے لے لو گے؟ کہا ہلکے میں مت لینا، میں بغداد والے کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں اور یہ جو 70,000 فوج ہے یہ ساری بغداد والے کی ماننے والی فوج ہے۔ اور کہا تھا یاد رکھیے گا جو ولیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ باطل سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے، ہاتھ ہمارا ہوگا کرم خدا کا ہو جائے۔ اور گواہ ہے تاریخ، اسی فوج کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا۔ اور فتح کرنے کے بعد جب آپ کھڑے تھے، سنے میرے بھائی، آج نا جتنا بڑا پیسے والا ہے اتنا ہی بڑا بے غیرت بنتا جا رہا ہے۔ فیشن، بے پردگی، یہ ہماری قوم کی امیری میں شامل ہو گئی، کیونکہ اس سے زیادہ بدترین عمل کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا رہا، وہ صلاح الدین کی بات سنیں، آپ فتح کیا، اندر گئے تو آپ بیت المقدس کو دیکھ رہے تھے، ہم آپ کو تو جو کچھ قیدی آپ نے پکڑ لیے تھے نا دشمن، ان میں سے ایک جو تھا جو سپہ سالار تھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو صلاح الدین؟ کہنے کا رب کا شکر ادا کر رہا ہوں میں نے اسے فتح کیا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہا تھا؟ اس نے کہا چلو آج تم نے فتح کر لیا، کل ہم پھر چھین لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کل پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ مگر اس نے جو بات کہی تھی، اس نے کہا تھا صلاح الدین ہم قسم کھاتے ہیں آج کے بعد تمہاری نسل میں کسی کو صلاح الدین ہونے نہیں دیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں آج کے بعد تمہاری قوم میں کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا۔ کہا تھا کیسے روکو گے؟ کہنے لگا اس نے کہا تھا کہ صلاح الدین بیٹے کے لیے ماں کا پارسا ہونا ضروری ہے، اور ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کو اتنا بے غیرت بنا دیں گے کہ اب قیامت تک کوئی صلاح الدین ان کی گود سے پیدا نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ نکاحوں کے اندر، یہ آج انگیجمنٹ میں پہنائی جانے والی انگوٹھیاں، یہ تمہاری دولت اور شعور کی بنیاد پر ہے؟ یہ انہی ظالموں کی چھوڑی ہوئی سازشیں ہیں۔ آج جو تیری میری بیٹی جا کر کے کبھی سروس کے نام پہ، کبھی ڈیوٹی کے نام پہ غیروں کے سامنے آفس میں بیٹھ رہی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے ترقی کہہ سکتے ہو؟ یہ انہی یہود اور نصارہ کی چھوڑی ہوئی اسکیمیں ہیں۔ آج جو تم دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم ہمارے گھروں کی بیٹیوں کا تقدس جا چکا ہے، پردہ کوئی چیز رہ ہی نہیں گیا ہے، حیا کا تو نام تک نہیں ہے۔ جن رشتوں میں بہت زیادہ سختی ہونی تھی آج انہی کے اندر سارے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ساری دیواریں گرا دی گئی ہیں حیا کی۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، خالی نعروں سے صلاح الدین نہیں آئے گا، خالی تقریروں سے صلاح الدین نہیں آئے گا، خالی اچھل لینے سے صلاح الدین نہیں آئے گا، 3-4 گھنٹے پڑھ لینے سے نعتوں سے صلاح الدین نہیں آئے گا۔ اگر آج بھی صلاح الدین چاہتے ہو تو لاؤ ایسی دلہن جو کنیز فاطمہ زہرا ہو، جو رابعہ بصریہ کے دل کی پہرے دار ہو، جو مصطفیٰ کی شریعت کی اور ان کے دین کے تحفظ کی ناموس کی پہرے دار ہو۔ ایسی بیٹی لے کے آؤ، خدا کی قسم آنگن تیرا ہوگا، آنے والا صلاح الدین آ جائے۔ کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو یہ کوشش کرو، آپ یہ عمل کرو، کوشش کرو میرے بھائی کے بیٹی جو گھر میں لے کے آ رہے ہو وہ پارسا ہونی چاہیے، وہ پردے والی ہونی چاہیے، وہ باحیا ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو بغداد کے اندر جیلان کے اندر عبد القادر جیلانی آئے ہیں یہ وہاں کی مٹی کا کمال تھا یا وہاں کی ہوا کا کمال تھا؟ نہیں، خدا کی قسم باپ اتنا نیک تھا کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر قیام کرتے تھے، روزے کی حالت میں اسلام کے لیے جہاد کرتے
کرتے تھے. آج اسلام کے لیے اگر آواز دینے کی باری آ جائے لوگ چوہے کے پل میں گھس جاتے ہیں. موت کا اتنا ڈر بیٹھ گیا ہے, مر گئے تو کیا بنے گا, بھول گئے ہو موت کوئی شے نہیں ہے. انسان مرتا کبھی نہیں ہے. خدا کی قسم عالم بدلے جاتے ہیں, کبھی عالم ارواح میں رکھے ہیں, پھر عالم شاہد میں آ گئے ہیں, پھر اس کے بعد عالم اب ہم یہاں سے بڑھ کر کے عالم برزخ میں جائیں گے. عالم قیامت آئے گا, عالم جنت آئے گا. مرنا نہیں ہے, دور بدلتے رہیں گے, لباس بدلتے رہیں گے. آج دین کے لیے گردن کٹانے کی باری آئے, وہ بزدل ہوتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نادان ہوتے ہیں. خدا کی قسم یہ تو 4 دن کی زندگی ہے, کٹ کی جائے گی. زندگی اصل وہ ہے جو خدا اور رسول کے لیے قربان کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج یہ کنڈیشن ہے. غوث پاک کے ابا کو دیکھو, دن بھر روزے رکھتے اور جنگ کرتے تھے. ان کا لقب ہی جنگی دوست تھا. اسلام کے لیے لڑتے رہنا, لڑتے رہنا, لڑتے رہنا, یہ ان کا کام. اور رات بھر پھر قیام کرنا, قیام کرنا. پھر جب دلہن کا انتخاب ہوا, اللہ نے اتنی پارسا دلہن عطا کی, اتنی پارسا عطا کی کہ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا, اس کو کسی نے نہیں, فلاں کی بیٹی کو کسی نے نہیں دیکھا, فلاں کی بیٹی کو کسی نے نہیں دیکھا. غوث پاک کی امی کی شان یہ ہے جنہوں نے زندگی میں کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے خود نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں اس کی آواز نہیں سنی ہے کسی نے آج تک, فلاں کی بیٹی نے آواز نہیں, فلاں کی بیٹی کی آواز نہیں سنی ہے. اور غوث پاک وہ ہیں جن کی امی نے کبھی زندگی میں غیر محرم کی آواز نہیں سنی تھی. جب یہ عظمتیں ہوتی ہیں ماں کی تو پھر بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے, پھر بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے. تو آج نا معاف کیجئے گا, پیسے والے کی بیٹی ہے اور 1000 داغ دامن میں ہے نا تو سب ٹھیک ہے. غریب کی بیٹی ہے, تہجد گزار ہے, روزہ نماز کا پابند ہے, اور اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے 5 لاکھ کیش نہیں ہے تو 1000 عیب نکال کے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں. 1000 عیب نکال کے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں. ہاں بیٹیاں پردے والی دیندار تلاش کرو. پھر خدا کی قسم نسلوں کو پہرے دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نسلیں خود اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پہرے دار بن جائے, پہرے دار بن جائے. معاف کیجیے, اب تو عام کام ہے نا چڑیل اور بھوت اتار. دریا کوئی تعویذ تمہارے پاس تو ہو گیا, تقریریں کر رہے ہو, کیا ہوا نا 3 دوڑے پڑے صبح شام. آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا. آج جا کے کچھ بھی نہیں. میرے والد صاحب بہت اچھا تجربہ ہے, اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ کیوں ٹال دیتے ہو. کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ 90% پہ کوئی بیماری نہیں ہوتی, مکاری ہوتی ہے, 10% پہ اثر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بتاؤ انہیں کائی کی دوا نہیں, لوٹنا ہمارا کام نہیں ہے, تو دھوکے دے کے پھنسا لو ہے نا. تو اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ نے کیا کمی رکھی ہے, سب کچھ تو اللہ نے جھولی میں ڈال ڈالا ہے. اب کیا کمی رہ گئی, اللہ نے سب کچھ دیا. تو کہہ رہے بولے اتنا % تو میں مکاری ہوتی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہی چل جاتا ہے. کہتے یار کیا بتا میں اس سے کہتی تیری عورت مکاری کر رہی ہے, تو الٹا کہے گا مولوی تو کچھ نہیں ہے. ایسا تقریر آپ نے کبھی نہیں سنا. مفتی اور اگر کہہ دو اس پہ بہت بہت ہیں تو پھر اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ہم کہتے بھیا دیکھو ہمارے پاس سے لے جو, ہم یہ کام کرتے ہی نہیں, ایسے جان چھوڑا لیتے ہم. لیکن معاملہ کیا سمجھ جاتے ہیں, کہہ رہی ہے ہم بھاگ جائیں گے, ہمیں پیلی بھیت لے چلو. خود ہی پلان بنا رہی ہے, خود ہی کیسے چل رہی ہے اندر اندر. بیچارہ پیلی بھیت لے کے گیا, 500 روپے معابرات سے لے گیا, آختے ہی دے دوں گا. وہاں جا کے اس کا موضوع بٹھل گیا. وہاں جاتے ہی کہہ رہی ہے کالی چادر چڑھاؤ, پتیلا بنے گا, تب جائیں گے. لے بھئی 500 لے کے گیا تھا, 5000 کا خرچہ بن گیا. پھر آیا گھر 3 دن بعد, اب کیوں آگے, غلطی کر دی تو نے, اب اجمیر لے کے چل, اب باولی پہ لے کے چل, اب کالو سنیت پہ لے کے چل, اب کربلا لے کے چل. ایک بار یہ نہیں کہتی اب قبرستان لے کے چل, ایک بار کہہ دے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاؤ, جس کا خون پی رہی ہے. ایک بار نہیں کہتی قبرستان لے کے چل. تو یہ کنڈیشن کیا, وجہ کیا, سنو بھئی. بھوت اترے تب جب ہوں, جب خود ہی بھوت نہیں ہو تو کیا اتارو, خود ہی بھوت نہیں ہو تو کیا اتارو گے. اس کا علاج کسی بابا کی جھونپڑی میں نہیں, کسی پیر کی کچہری میں نہیں,
کیا بات ہے. کسی کی ڈوری و تعویذ میں نہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بیٹیاں بیویاں گھر کے لیے سکون کا سبب بنے, آرام کا سبب بنے, گارنٹی میری ہے. جا کنیز فاطمہ زہرا دیکھ کے لا, قرآن والی لے کے آ, دین والی لے کے آ. خدا کی قسم بھوت تو کیا کہ بھوت کا سایہ بھی نہیں ہوگا. جیسے اس کے قدم آئیں گے ساتھ میں اس کے ساتھ خدا کا کرم بھی گھر میں آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن ابا خالی جہیز میں رکھ دے رہا, وہاں بھی جزدان میں یہاں بھی جزدان میں. بھائی باتیں بہت ساری ہیں, کوشش یہ کریں جتنی ہوگی ان پہ عمل کریں, دیندار تلاش کریں. پردہ بڑا مفتی لازم ہے. میرے والد اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے بچپن ایسا سے, تقریر آپ لوگوں مجھ سے کہا کرتے تھے سنو بھائی, جس نے شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے نا, کتنی بڑا عقل مند ہے, اس نے ٹھوکر کھائی ہے. یہ بات اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ جس نے شریعت کی حدیں توڑنے کی بات کی ہے نا, اپنی رائے جس نے ڈال دی ہے, نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا کیا مسئلہ. کہتے ہیں پھر اس نے ٹھوکر کھائی ہے, آگے دکھاتے پھر اس نے ٹھوکر کھائی ہے. نہ کرے ایسا آگے دکھاتے ہیں. جو حضور نے کہہ دیا. جانتے ہو میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیٹی ان کی بیٹی کی طرح نہیں ہے, ہی نہیں کسی کی بیٹی. جب وصال کا وقت آیا, آواز دی, یا فاطمہ, جی بابا ایسا تقریر بیٹی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. بتاؤ میرے بعد میں پردہ کیسے کرو گے. بیٹی تھی, چیخ نکل گئی, ابا آپ کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا آپ کے بغیر جی پاؤں گی. حال یہ تھا کہ برداشت نہ ہوئے آنسو. حضور نے بیٹی کو تسلی دی, بات ختم کر دی. پھر اپنی بیوی, آپ کی چہیتی بیوی, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, جنتی باپ کی جنتی بیٹی, حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا. عائشہ, جی یا رسول اللہ. عائشہ پوری زندگی میری عزت کا خیال کیا ہے, میرے بعد پردہ کیسے کرو گی. آنکھ میں آنسو بھر لائی, فرمانے لگی محبوب جتنا تیرے سامنے پردہ کیا ہے اس سے زیادہ عائشہ تیرے بعد پردہ کر کے دکھائے گی. اور یہی ہوا. پھر آپ کا پردہ جانتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا, آنکھوں سے مسئلہ نہیں. بتاؤ اگر کوئی یہ کہتے پردہ کراؤ تو کہتے مولوی شک کر رہا, فلاں کو اس کی دینداری پہ شک ہے, اس کی عمال پہ شک ہے. بتاؤ کیا نبی کی بیوی سے زیادہ کسی کی بیوی پارسا ہوگی, نبی کی بیٹی سے زیادہ کسی کی بیٹی پارسا ہوگی. اگر بیٹی کو پردے کی تنبیہ کرنا یہ شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کے لیے نہیں کہتا. اس لیے کہ خاتون جنت ہے وہ ذات جس نے کھال تو اوڑی ہے اونٹنی کی, لیکن کبھی بال بھی سورج کے سامنے نہیں کیے. کون کہاں سے لاؤ گے ایسی بیٹی. آج ہماری بیٹی ہے اور ان کی بیٹی, فرق دیکھو, نہ ولی کی بیٹی ہے, نہ نبی کی بیٹی, نہ کتب کی بیٹی ہے, کوئی کسان کی, کوئی مزدور کی, کوئی بزنس میں, کوئی سروس میں. یہ بیٹیوں کا آج معیار ہے, لیکن پھر بھی لاپرواہی اتنی. کس کے ساتھ گئی بائک پہ, کزن ہے, کزن, میں تو سمجھتا ہی نہیں. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ کزن خلیرے پپیرے ممیرے چچیرے تیرے, کیا بات, جس کو بھی کہتے ہیں, اس کے ساتھ گئی ہے. بھائی کیوں بھیج دی, نہیں ابا کہتا, وہ اسے بھیا کہتی. یہ جو دماغ لگایا نا اپنے اپنا, نہیں میرے بیٹے کی طرح. اسلام تو کہتا ہے جب پردہ ہے تو ہے, تم کہتے ہو بیٹے کی طرح ہے, وہ اسے بہن کہتا ہے. جب شیطان بیچ میں آتا ہے بڑی بڑی دیواریں توڑ جایا کرتا ہے. یہ چند جملوں کے پردے کیا ہے, بہن کہہ دیا تو کیا ہوا, بیٹا کہہ دیا تو کیا ہوا. 4 دن کے بعد پتا چلتا ہے وہی جو ٹیوشن پڑھنے ساتھ لے کے جاتا تھا, وہی اسکول بائک پہ بیٹھا کے جو کزن لے کے جاتا تھا, اسی کے ساتھ باپ کی عزت کو اچھال کے بیٹی چلی گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ تو سکی, تم تو یہ کہتے کہ بیٹا کہتا ہے, ابا کہتا ہے, بہن کہتا ہے, تم نے شریعت کی حدوں کو توڑا ہے اور اپنی دماغ کی تم نے چلائی ہے. اسلام کو پہچانا ہوتا, مجھے بتا تو سکی, جو اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ کندھے سے کندھا ملا کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ تیری بیٹی کو غیر کی بائک پہ بیٹھ کر کے بازار جانے کی اجازت کیسے دے گا, اسکول جانے کی اجازت کیسے دے گا, ٹیوشن کی اجازت کیسے دے گا. خدا کی قسم, اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو اسلام پہ عمل کرو, نسلیں بھی بچ جائیں گی, آخرت بھی ہماری بہتر ہوتی نظر آئے. اس لیے اپنی نہ چلاؤ,
اسلام کی چلاؤ، اسلام کی چلاؤ، دین کی چلاؤ، اپنی طبیعت نہ پہلو، شریعت لگاؤ، شریعت لگاؤ۔ اور اس شخص کو تو دیوس کہا گیا ہے کہ جو جس کی بہن بیٹی ماں گھر سے باہر نکلتی ہو اور وہ ان کے نکلنے پر روک نہ لگاتا ہو، اس کو دیوس کہا گیا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے اور ہم آزاد ہیں۔ معاف کیجئے گا، کسی بھی میرج ہال میں چلے جاؤ نا، خدا کی قسم کھانا نہیں کھایا جاتا غیرت کے مارے، کھانا نہیں کھایا جاتا جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح، وہیں پہ مرد ہیں وہیں پہ عورتیں ہیں اور جانوروں کی طرح خچر کاٹ رہے، شرم نہیں آتی ہے؟ وقت ہوتا تو میں بات کرتا، بس اتنا سمجھ لو پردہ لازم ہے۔ بیٹیاں بھی پردے والی لاؤ، دلہن بھی پردے والی لاؤ، یہ خیال کریں۔ پیسے 4 دن کے میرے کئی ملنے والے ایسے جنہوں نے کہا مولانا ہم تو پھنس گئے جہیز کے چکر میں۔ دنیا بیوی کے معاملے پہ بات کرتی ہے، اب جہیز کسے دکھائے؟ میں نے کہا بیوی نیک ہونی چاہیے، پھر جہیز چاہے کچھ بھی نہ ہو، جسے نیک بیوی مل جاتی ہے اسے کائنات کی ساری دولت مل جایا کرتی ہے، دنیا کی ساری دولت مل جاتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ نکاح اتنے آسان ہو جائیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ کسی کو دکھ نہ ہو، ہر بندہ مسکرانے لگ جائے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، میں بیٹی والا ہو گیا، میں بیٹی والا ہو گیا۔ خدا را آپ سے آخری بات کہہ جاؤں، آپ کی وجہ سے کسی کے باپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ بس سن لیں ذرا یہ بات، آخری بات ہے، تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ جتنے تھک گئے ہوں اتنی زور سے بولیں سبحان اللہ، ہلکے تھکے۔ اب جو نہیں تھکیں ذرا وہ بول دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بھی جاگ رہے کچھ لوگ، چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، یہاں اگر سو بھی جاؤ گے نا اٹھائیں گے نہیں ہم، ہمیں پتا اگر یہاں آنکھ لگ جائے تو پھر خواب میں حضور ہی آیا کرتے ہیں، مگر جان بوجھ کے سونے کی کوشش مت کریو بھائی۔ آگے دکھاتے 5 منٹ کی اور رہ گئی ہے، آگے دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ برداشت کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے اور خدا کرے اگر کسی کے ذریعے کسی غریب کا بھلا ہو گیا نا تو اس کی بھی آخرت کامیاب اور اس کے صدقے میں میری بھی آخرت کامیاب ہو جائے گی، ہے نا؟ گارنٹی نہیں ہے اتنی قبر پہ آزادی، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبر پہ مٹی دینے والے بھی مل جائے، کفن بھی مل جائے۔ اب حادثے کہ کوئی منہ نہیں ہے، کوئی چہرے نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دریا ملے کہ آگ ملے کہ مٹی ملے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ایسے انتظام کر جاؤ تم جہاں بھی مرو وہیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، مٹی ملے نہ ملے، کفن ملے نہ ملے، قبر پہ اذان ہو نہ ہو، کام ایسے کر جاؤ حضور کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے، حضور کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے۔ جانتے ہو پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنی قبریں پہلے بنا لیتے تھے اور ان قبروں میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے اپنی قبر کے اندر 15 سال تک قرآن پاک پڑھا تھا بیٹھ کر کے۔ کتنے سال؟ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں ان چنوں پہ جنہیں بنا تلفظ کے اٹھل ہوئے اور 420 لوگ پڑھتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہے ہوں، جو جتنا بڑا ان پڑھا اتنا ہی بڑا چنوں کا، وہ تو شکر ہے کہ جتنے پڑھ لیے اتنے لے جانے نہ ہے، ورنہ کچھ کے تو حصے میں چنے ہی نہ آتے۔ معاف کیجئے گا، یہ حقیقت ہے، کڑوی سچائی ہے۔ چنے ایسے برابر ہوا رہا اور کہہ رہے آلو کتنے پیکٹ ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابے آلو گھر جا کے حساب لگا لیے، وہ قبر میں کر بیٹھے لے گیا ہے، پڑھ لے کلمہ۔ صحیح کہہ رہے ہو بھائی، یہ کڑوی سچائی ہے۔ 22 کلو چنے پر ہے، اب تو 50 سال لگے ہیں، 60 بھی پہنچ گئے۔ اگر یہی کنڈیشن رہی تو مرنے والوں کی زمینیں بکیں گی اور چنے خریدے جائیں گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم سارا بھروسہ چنوں پہ ہی کرے بیٹھے کہ مار لے کلوہ کی جتنی زمین تول لیا، 5 منٹ کا ہے نا، 3 بار چنے کروا دیا، ایک کونا بیچ کے اس نے کہی۔ یاد رکھیو اگر پوری زندگی بھی چنے ہوئے اور کسی کا حق مار کے گئے، اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک پائی کا حساب نہ ہو۔ یہ بھی دھیان رکھنا ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ ہمارے باپ نے
آج تک زمین نہیں ناپی، ہمارے دادا نے کبھی نہیں ناپی، اور جبکہ ہماری تبھی رہی، ہمارے دادا کہتے تھے اللہ پریشان نہ ہوئی، صبر کریو، اللہ تمہیں دے گا، اور یہی ہوا۔ اللہ نے عزتیں بھی اتنی دی ہے کہ بے حساب ہے، دولت بھی اتنی دی ہے کہ بے آگے حساب دکھاتے ہیں ہم آپ یہ سب رب کے کرم سے ہوتا جب نیت اچھی ہو۔ تو مسئلہ کیا کہہ رہا ناپ لے، ایسی پنچایتیں ہیں، آنکھ مار کے کہہ رہا تھوڑی سی بڑھا دے ادھر، پنچ اتنا ٹوٹا جائے گا نا کوئی بچانے والا نہیں، تو خالی چنوں پہ بھروسہ نہ کریے، خود بھی کرنا ہے، کریں گے نا خود، اپنی قبر خود بنا کے اس میں قرآن پڑھیں گے۔ تو اب سن لیں ذرا، یہ انشاءاللہ کہہ دیا، حالانکہ ناجائز نہیں ہے، لیکن میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ وہ محدث تھے، انہوں نے 15 سال تک اپنی قبر میں خود قرآن پڑھا، اور حالت یہ تھی کہ روز ایک قرآن اپنی قبر میں مکمل کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ ایک قرآن روز اپنی قبر میں پڑھتے تھے، اور 15 سال تک انہوں نے روزانہ قرآن پڑھا ہے۔ جوڑ لینا کتنے قرآن ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق قبرستان کے پاس سے گزر کے جائے، ایک بندہ قبر کو ادھر قبر فرمانے لگی کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی قبر بنا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، مجھے اس میں قرآن پڑھنا ہے، مجھے اس میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنی ہے تاکہ میری قبر میرے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بس کر یار، تو قبر کو اپنے لیے تیار نہ کر، بلکہ خود کو اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر۔ فرمانے لگے جب تو اچھا ہوگا تو جہاں دفن ہو جائے گا وہی جگہ جنت بنا دی جائے گی۔ تو خود کو اچھا کرنا ہے، خود کو اچھا کرنا ہے، خود کو اچھا کرنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کسی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہیں بننا ہے۔ 8 بیٹیاں باپ کو اتنی بوجھ نہیں ہوتی جتنی ایک بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ باپ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ طلاق کی شرح اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ بات بات میں طلاق، لے طلاق، لے طلاق، لے طلاق، لے طلاق، وہ اور اتنی ڈر رہی ہے کہ نام نہ لوں گی ورنہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔ وہ اپنے آدمی کا نام نہیں لے رہی ہے، کسی نے بتا دیا تھا یہ 4 عورتوں کے فتوے بڑے الگ رہتے ہیں، تاکہ کہہ دی ہائی بہن کا نام مت لیے ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی ڈر رہی ہے، لیکن ہم نہ کریں ایسا۔ عورت کڑوی بھی ہے تو برداشت کریں، برداشت کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ بھی راضی ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، نکاح آسان کریں گے، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے، مانگنے والے فقیر کو بیٹی تو نہیں دیں گے، اس پہ بڑے کم بولے، بیکاری کو بیٹی تو نہیں دو گے، اصلی نسلی لوگوں کو بیٹی دیا کرو، کیونکہ پھر ان سے نسلیں بھی اچھی چلا کرتی ہیں۔ بیکاریوں کے گھر میں شہنشاہ نہیں ہوں گے، وہ پھر ہاتھ ملاتے ہی رہے گے زندگی بھر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ توفیق دے تو۔ میں مجھے یاد آ گئی، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، آگے دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ ہمارے گھر ترک کا رشتہ ہے، بڑا ناک والا، اس کی ڈیمانڈ کا پتہ چلا، والد صاحب نے کہا بھائی ہمیں ترکوں میں رشتہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم تو ترک ہیں۔ کہنے لگے ترک ہوتے تو بھیک کیوں مانگتے؟ یہ کہہ کے دروازے سے واپس کیا۔ تو ایک اصول اپنا بنائیے، ایک معیار بنائیے۔ آپ معیاری ہوں گے نا تو پھر آپ کی کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ خود کو مضبوط کریں، آپ خود کو مضبوط کریں۔ بندہ اگر کوشش کر لینا حلال کھانا ہے تو اللہ ایک دانہ اس کے منہ تک حرام نہیں جانے دیتے، اور اگر کوشش ہی کر لے چوری کر کے کھانا ہے تو پھر مرتا رہے۔ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کے کردار کو اپنائیں، نکاح آسان کریں۔ اللہ جن پہ بیٹیاں نہ ہو حضور کے صدقے میں انہیں بیٹی عطا فرما دے، ان کے گھروں میں بیٹیوں کا حسن، بیٹیوں کی رونق، بیٹیوں کی برکت عطا فرما دے، اور جن پہ بیٹے نہ ہوں اللہ محبوب کے صدقے میں انہیں بھی گھر کے چشم و چراغ عطا فرما دے۔ بیٹے نعمت ہوتے ہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ہر شخص کو نعمت اور رحمت کی دولت عطا فرمائے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول